ابھی حسین زندہ ہیں، ابھی کربلا کا میدان نہیں سجا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آتے ہیں، آ کے مجھے ایک پیغام دیتے ہیں جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا پیغام ہے؟ جبریل کون سا پیغام لے کے آئے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ابھی جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کچھ لوگ آپ کے پیارے نواسوں کو شہید کر دیں گے۔ اور پھر جبریل نے مجھ سے پوچھا یا رسول اللہ جہاں پہ آپ کے حسین کو شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی میرے پاس ہے، اگر آپ زیارت کرنا چاہیں تو۔ حضور نے فرمایا وہ مٹی کدھر ہے، مجھے زیارت کرواؤ۔ تو جبریل علیہ السلام کربلا سے مٹی اٹھا کے لاتے ہیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو حضور اس مٹی کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں، کبھی ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، کبھی ماتھے پہ لگاتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میرے حسین کے شہید کی مٹی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے نواسے جو ابھی چھوٹے ہیں وہ شہید ہو جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے اور مجھے میرے اللہ نے یہ پوچھا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کے نواسوں کو میں اپنے پاس بلا لوں اور وہ آپ کے دین کی خاطر شہید ہونا چاہیں تو کیا آپ اجازت فرمائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے اللہ میرے نواسوں کو میں اپنے دین کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن یا اللہ تیرے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر اسی طرح ہوا، امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت تو نہ کی لیکن آپ نے اپنا کنبہ لٹا دیا، کنبہ شہید کروا دیا، لیکن آپ نے اپنے نانا جان کے دین کا پرچم ہمیشہ بلند کر دیا۔ اور آج بھی زمانہ کہہ رہا ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ ہم امام علی مقام کا ذکر اگر پوری زندگی بھی کرتے رہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، حسین کا ذکر ختم نہیں ہوگا، حسین کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اور بڑی کسی نے خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایسے حسینی ہیں، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ان سے دلیل پوچھو کہ تمہارے حسینی ہونے کی کیا دلیل ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے جسم کے اوپر کتنا خون بہ رہا ہے، ہمارے جسم کے اوپر کتنے خنجر چل رہے ہیں، ہم دیکھو کتنا ماتم کر رہے ہیں، دیکھو ہم پاؤں میں بھی جوتا بھی نہیں پہن رہے، دیکھو ہم نے کالے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، دیکھو ہم نے سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں پہنی۔ ارے تمہاری امام حسین کے ساتھ محبت کی یہ دلیل ہے، آؤ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ حسین کے ساتھ محبت کی کیا دلیل ہوتی ہے۔ حسین کے ساتھ محبت کی دلیل کیا ہے؟ حسین کے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ حسینیت اللہ کے انعام کا نام ہے، ہر جملے پہ سبحان اللہ بنتی ہے۔ جو حسین کے ساتھ محبت کا، امن کا اور راحت کا پیغام لے کے جانا چاہتا ہے وہ ہر جملے پہ سبحان اللہ کہے گا۔ حسینیت اللہ کے انعام کا نام ہے، حسینیت اخوت و بھائی چارے کا نام ہے، حسینیت اللہ رب العزت کے انعام کا نام ہے، حسینیت اخوت و بھائی چارے کا نام ہے، حسینیت جھوٹ سے نفرت کا نام ہے، حسینیت جھوٹ سے نفرت کا نام ہے، جھوٹ سے بیزاری کا نام ہے، حسینیت سچوں کی بیداری کا نام ہے، اور حسینیت اللہ پہ قربان ہونے کا نام ہے، حسینیت اسلام کے لیے گردن کٹانے کا نام ہے، اور حسینیت خدا کے بندوں کی خدمت کا نام ہے، اور آخری جملہ یہ ہے کہ حسینیت لاچاروں کی دستگیری کا نام ہے، حسینیت لاچاروں کی دستگیری کا نام ہے۔ اور برادران اسلام اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے اہل بیت کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اور فرمایا جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ سیدھا اللہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ سیدھا اللہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا کہ حسین میرے سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور فرمایا جس نے حسین کا ذکر بلند کیا وہ یوں سمجھے کہ اس نے اس کے نانا جان کا نام بلند کر دیا، اس نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا نام بلند کر دیا۔ اور برادران اسلام، امام علی مقام ایسی ذات ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ہمیں دن میں 5 مرتبہ حاضری کا موقع ملتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، آپ کے مائنڈ میں سوال ہوگا کہ دن میں 5 مرتبہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ تو ہم نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہ دن میں 5 مرتبہ حسین کی بارگاہ میں کیسے حاضری ہوتی ہے؟ تو برادران اسلام، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب اتحیات بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ، اللہ دے پیارے محبوب تے بھی صلاۃ و سلام ہوئے تے انہاں دی آل تے بھی درود و سلام ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد، اے میرے مالک اپنے محبوب پہ درود پڑھ، اور فرمایا کہ وعلی آل محمد، اور حضور کی آل پہ بھی درود پڑھ۔ تو اس طرح ہمیں پتا چلا کہ ہم دن میں 5 مرتبہ امام علی مقام اور اہل بیت کرام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔